السلام علیکم ناظرین، میرا نام عامر حنفی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اسلام کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے کامیابی کے بارے میں اسلام کی روشنی میں کچھ گزارشات کی تھی۔ دنیاوی کامیابی سے ہمارا مذہب منع نہیں کرتا، بلکہ خود قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو پہلے ذکر کیا، کہ دنیا ہے ہی پہلے، آخرت کو بعد میں ذکر کیا، اگرچہ وہ ہمیشہ کی ہے، دنیا کے مقابلے میں لامتناہی ہے، بڑی ہے، زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن کیونکہ ہے بعد میں ترتیب کے اعتبار سے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ تو اس میں ہمیں اس دعا سے پہلے اللہ نے عقل مندوں کی دعا کے طور پہ اس دعا کو ذکر کیا ہے کہ عقل مند لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا کو بھی حسن، یعنی اچھا، عمدہ، اعلیٰ، سکون والا، کامیابی والا، اس میں حسن ایسا لفظ ہے کہ یعنی اچھائی کے ہر پہلو کا کاملیت سے احاطہ کرتا ہے، ہر پہلو کا اس میں ذکر ہو جاتا ہے۔ حسن صحت ہے، مالی امور ہے، رشتے تعلقات ہے، سب حسن ہو، اور آخرت بھی یا اللہ ہماری حسنہ بنا دے، اچھی بنا دے، یعنی وہ بھی مکمل کامیابی والی، اچھی اعلیٰ کامیابی والی، بغیر تکلیف سے گزرے کامیابی والی، اور سارا۔ اب کامیابی کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ کون سی خصوصیات ہیں جو انسان کو کامیاب کرتی ہیں، اس پہ بکس لکھی گئی ہیں۔ لا آف سکسیس ہے، وہ بھی اسی بارے میں بہت ساری خصوصیات کا ذکر کرتا ہے، جو ابتدائی کتابوں میں سے ہے، جو آج ساری باتیں ہو رہی ہیں ان میں سے۔ اسی طرح ڈیل کارنیگی کی بکس ہیں، جس میں اس نے کچھ کامیابی کے لیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے چل پانے کے لیے باتیں ریسرچ کی ہیں، وہ کامیابی کے لیے آج بھی ٹریڈرز وہی کر رہے ہیں بیان۔ اسی میں تھنک اینڈ گرو رچ کا ذکر بھی آتا ہے، جو کہ لا آف سکسیس والے ہی مصنف جو ہے، کیا ان کا نام ہے، نیپولین ہل، انہی کی کتاب کا بہت بڑا چرچا ہے، اور اسی کو لے کے بہت ساری کتابیں آگے لکھی گئی ہیں اور ریسرچ ہوئی ہیں۔ اور کامیابی کے زمرے میں ہی سٹیون کووے اور اس طرح کے بہت سارے ڈاکٹر شوارز اور اینتھونی رابنسن آج کل کے دور میں بڑی اچھی کتابوں کے مصنف ہیں، اور بے شمار نہ جانے کون کون مختلف زبانوں میں لکھنے والے، اور اب پاکستان میں پھر ان کے ترجمے کرنے والے اور خود اپنی بکس لکھنے والے، انہی فلسفوں اور انہی کتابوں سے مستفید ہو کے، جو بنیادی طور پہ میں نے شروع میں ذکر کیا، آگے اس کی روشنی میں اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک لا آف اٹریکشن آپ نے سنا، جس کا بہت چرچا ہوا 2009 میں، جس کے اوپر فلم دا سیکرٹ بنی، اور ڈاکومنٹری ٹائپ کی یہ فلم بڑی لوگوں میں مقبول ہوئی۔ پھر لا آف اٹریکشن پہ دنیا پوری میں بحثیں ہوئی کہ لا آف اٹریکشن کیا واقعی کچھ کرتا ہے، یا کچھ اس میں ریئلٹی ہے، یا بس ایک وہ باتیں ہیں، اور سوچنے سے صرف کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور جو آپ سوچتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہر وقت اپنی ناکامیوں کو سوچتے ہیں اور پریشانیوں کو سوچتے ہیں، تو ناکامیاں اور پریشانیاں ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں زندگی میں۔ اور اگر آپ کامیابی اور اچھی امیدیں رکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اور آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب اس لا آف اٹریکشن کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ جب تک مذہبی طور پہ ہم اس سے سیٹسفائی نہ ہوں اور اس کا لنک مذہبی طور پہ درست نہ بنتا ہو، تو مسلمان تو اس لا آف اٹریکشن کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں تو
ہمارا جو مذہب ہے وہ اس کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ مقدر ہے اور وہی ہونا ہے جو مقدر میں ہے، اور رزق وہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں ہو تو آپ امیر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے ایک ایسی کچھ باتیں ہیں جو میں نے جب ایک دو ساتھیوں سے بات کی تو وہ میرے ساتھی مسجد میں نماز پڑھنے والے تھے، اچھے خاصے دنیاوی تعلیم یافتہ بھی تھے اور بڑے اچھی جاب بھی کر رہے تھے اور اکاؤنٹس کے شعبے سے، تو ان کو لگا کہ یار یہ تو بالکل اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ٹرینر، کہ آپ اپنی محنت سے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا کہ یار اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں۔ تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ایک ضابطہ اللہ نے اپنا بیان کیا ہے، انسان کو وہ ملتا ہے، وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایک انسان اگر کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، دنیاوی پیسے کے لیے کوشش کرتا ہے اور دنیاوی مال و متاع کی کوشش کرتا ہے اور اچھی یسودہ لائف کی کوشش کرتا ہے، تو اس قرآن کی آیت کے تحت اس میں اس کو وہ مل جاتا ہے جو وہ کوشش کرے گا، جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو بات تو کوشش کی ہے، اگر وہ صحیح رخ پہ کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو وہ اسے ملے گا۔ اب جہاں تک مقدر کی بات ہے، اس کے بارے میں تو شریعت نے ہمیں گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے، اور تاہم علماء کرام نے جس حد تک محتاط گفتگو اس میں کی ہے، کچھ لوگوں کی ایسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ جو کہ بعض اوقات ان کے ایمان کے جانے کا سبب بن سکتی ہے، یا ان کو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے وہ کنفیوز ہی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان جا سکتا ہے، تو کسی حد تک جو انہوں نے وضاحت کی ہے اس کو میں مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر پیچیدگی ہے جس کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے، اور اس کو نہ سمجھنے پہ جا کے آدمی کا ذہن ایک یوں ہو جاتا ہے جیسے بلاک ہو جاتا ہے، وہاں جا کے سوچ رک جاتی ہے، آگے نہیں چلتی، وہ اس میں ہے، اس لیے غالباً منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بھید ہے جس کو پورا اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کی سمجھ میں آئے، اور اس لیے اس سے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ سمجھ میں آئے تو سمجھ آ نہیں سکتا۔ انسان کی سمجھ میں وہی آ رہا ہے آج تک ریسرچ میں، تحقیق میں اور اس کی ذہنی پرواز میں، جو اللہ اس کے لیے چاہ رہا ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے، کیونکہ اللہ کے چاہے بغیر ہمارا ایمان ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تائید اللہ کی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھے کہ جو چیز ہونے دی جاتی ہے اس میں تائید اس معنی میں ہوتی ہے کبھی کہ وہ اللہ اسے پسند کرتا ہے، اسے ہونے دیتا ہے، کبھی اسے ہونے دینے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہو جائے، کیونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اللہ کی ناپسند کی باتیں ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو تو چاہت سے ہونے دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو محض ہونے دیا جاتا ہے کہ چلو یہ آدمی کرے، اس کا اختیار ہے، ہم اس سے پوچھ لیں گے، چاہے اس میں چاہت اللہ کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تب بھی ہونے دیا جاتا ہے اس کو۔ اور یہ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں عام طور پر یہ ہے کہ جو اللہ کا سپر نالج ہے کہ ایک آدمی آج اس کو دنیا میں پیدا کروں گا یا 100 سال بعد پیدا کروں گا یا 1000 سال بعد پیدا کروں گا، جب وہ پیدا ہوگا وہ بڑا ہوگا، وہ جو کچھ کرے گا وہ اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے کرے گا، اور جس طرح وہ چاہت سے اور مرضی سے وہ کرے گا اپنی زندگی کے اندر، اسی طرح کے مطابق پھر میری طرف سے فیصلے اس کے ہوں گے۔ ظاہر ہے جب وہ اپنی چاہت کے مطابق جو کچھ کرے گا تو اس کی چاہت کے مطابق جب وہ عمل اس کے میرے پاس پہنچیں گے یا میں دیکھوں گا تو اس کے مطابق اس سے جو معاملہ کروں گا وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اللہ نے کرنا ہی خود ہے، یہ اس نے خود کیا، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو سارا کچھ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، اس کا حصہ بھی معلوم ہے، اپنا کرنا تو خود ہی ظاہر سی بات ہے، خود ہی اللہ نے کرنا ہے، تو اس سارے کو لکھ دیا ہے تقدیر کی کتاب میں۔ تو یہ اللہ کا وہ سپر نالج ہے جس کو بیان کر کے اللہ نے فرشتوں پہ فخر کیا ہے اور لوح محفوظ کے اندر لکھ کے یہ بتایا ہے کہ میرے علم کی کیا شان ہے کہ میں پہلے سے جانتا ہوں وہ جو ابھی اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے سالوں بعد وجود میں آنا ہے اور پیش آنا ہے۔ اس لیے سورہ قرآن پاک کو اللہ نے بہت پہلے اپنے ہاں اس کو مرتب کیا،
اور کتنے ہزار سال پہلے دنیا بننے سے سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ تلاوت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کا اول و آخر کوئی معنی نہیں رکھتا. اللہ کے لیے آخر تک دنیا میں جو پیش آنا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کو سارا ہی پہلے سے پتہ ہے، تو وہ پہلے سے سارا ہو چکا ہے. تو یہ جو کتاب میں جو تقدیر میں لکھا جا چکا کا مطلب ہے وہ اللہ کا نالج ہے. عام طور پہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے وہ کہ وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس میں یہ ہونا ہے. ہم آج جب جیسے حضور صاحب نے پوچھا کہ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں پھر اس میں فرمایا یہ بھی تقدیر میں ہے، یہ بھی تقدیر سے ہے. اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں فرمایا یہ بھی تقدیر سے ہے. یعنی جو تم کرو گے یہ تقدیر ہی میں پہلے ہی سے ہے. کیوں کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا اپنے نانے سے اب اس کے خلاف تو ہو سکتا نہیں. یہ تو ایسا علم ہے جو پرفیکٹ ہے، اس لیے اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اگر خلاف ہو سکتا تو اس کا مطلب وہ اللہ نے پھر نعوذ باللہ اللہ کے علم میں وہ بات نہیں تھی ہونی، کسی اور طرح سے لکھی کسی اور طرح گئی. تو خلاف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش کچھ کریں تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ کوشش کرنا بھی آپ کا وہاں لکھا ہوگا اور اس کے اوپر جو نتیجہ آنا ہے وہ بھی لکھا ہوگا. آپ کو اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے. فرمایا تم تو بس کوشش کرو، تم بس کوشش کرو، جو تمہارے سامنے چیز ہے تم اس پہ کوشش کرو. جو کرنا ہے وہ کرو، جو کرنا چاہیے وہ کرو. جو زیادہ اچھا کرے گا، جو زیادہ محنت کرے گا، وہ جو جس کے لیے کوشش کرتا ہے اسے وہ ملے گا. اللہ نے طے کر دیا ہے. تو اس لیے اس میں کنفیوژن میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب لا آف اٹریکشن جب اس بات کو آپ سمجھ لیں گے تو اب لا آف اٹریکشن کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس پہ تفصیل سے بات ہوگی تو پورے لیکچر بنتے ہیں. لیکن میں ایک اشاروں میں یہاں تو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بات ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے، یہ میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کرنے لگوں. اس طرح کے بہت سارے واقعات میری زندگی میں ہیں اور آپ سنیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا کہے گا یار یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے. مثلا میں ایک دفعہ راجہ بازار میں تھا، بہت سخت گرمی تھی، حوث تھی اور بجلی بھی مانگی ہوئی تھی. ہم کافی میرا دل بہت تنگ ہو رہا تھا. بہت زیادہ خواہش تھی کہ کچھ ٹھنڈا سا مشروب ہو جو میں پیوں. اور اچھا دل چاہ رہا تھا، بہت شدت سے چاہت تھی، بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے نا. کبھی خیال آتا گنے کا رس یہاں کہیں اچھا مل جائے، پھر خیال آتا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پھر خیال آتا کہ یہاں کہیں قریبی وہ شکر کولا جو ہوتا ہے گڑ کا جو شربت وہ مل جائے، کہیں سے بڑا سا گلاس ہو خوب پیوں. وہ میں وہاں سوچتا رہا. پھر خیال آتا کہ یار کس سے منگواؤں، ان کو کہوں کہ یہ منگوا لیں میری طرف سے سب کے لیے. پھر خیال آیا کہ یار اب سب کے لیے منگوانا مشکل ہے، جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ ایک ہوگا، خرچہ بڑھ جائے گا. تو کبھی انسان ہوتا ہے ایسے نہیں خرچ کر سکتا. تو اب میں پریشان تھا اور شدید طلب تھی میرے اندر. تو میں اپنی ایک میڈیسن لینے کے لیے وہاں سے اٹھ کے یوں کہہ لیں کہ یوں ایسے ہی 10-12 قدم ٹرن لے کے پیچھے ایک دکان میں جو بازار کی طرف تھی، یہ گلی میں ہم بیٹھے تھے وہ بازار کی طرف تھی، اس میں ایک دوائی کا پتہ کرنے گیا. تو جو ہی میں وہاں داخل ہوا ہوں، ادھر میں داخل ہوا ہوں، ادھر ایک آدمی وہاں پہ 3 ٹرے میں رکھے ہوئے ملک شیک کے بڑے وہ ہوتے ہیں نا مگے، بڑے بڑے جو سب سے بڑا مگا سائز ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے مگ لے کے جہاں داخل ہو گیا. اور جو ہی وہ داخل ہو کے میرے برابر پہنچا، کیونکہ میں اس سے پہلے کرسی میں بیٹھا تھا، وہ ادھر سے آیا تو میرے سامنے جو دکان کا مالک بیٹھا تھا اس نے کہا جی ایک ان کو دے دیں. میں نے کہا نہیں سر ایسا تو نہیں ہے، آپ نے اپنے ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے آپ نے منگوایا ہے تو آپ ہی لیں. نہیں آپ لیں، بس یہ آپ کے لیے ہے. خیر میں نے اس کے بڑے اصرار پہ اس کو آدھا کیا اور آدھا گلاس خود لیا. تو یہ ہو گیا. تو بعد میں نے سوچا دیکھو یہ تو جو میں چاہ رہا تھا وہ ہو گیا. ہاں کبھی ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ جس چیز کو چاہا دل نے شدت سے طلب کی اور سوار ہو گیا آپ کے دماغ میں وہ بات اور دل سے خیال جا ہی نہیں رہا. گھر میں سے باہر سے کوئی آیا وہ چیز لے آیا، پڑوس سے کہیں سے وہ چیز آ گئی. تو یہ ایسے واقعات، تو یہ لا آف اٹریکشن ہے. یہ کیسے ہے، کام کیسے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ ایک لمبی بحث لمبی باتیں ہیں جو مختصر وقت میں سمجھائی نہیں جا سکتی. آج کے لیے اتنے کافی. السلام علیکم. اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.